میں اس وزن کی بات کر رہا ہوں جو سستی اور حرام خوری کی وجہ سے بڑھ گیا ہو. ایسا وزن بڑھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں, بزرگ کے ہل ہی نہیں سکتے, اتنے نیک ہیں کہ یہ, اور جو پھرتی سے چل رہا ہے ادھر جا رہا ادھر جا رہا, اس کو لوگ یہ کیا ہے, یہ کوئی بزرگ ہے. تو پتہ نہیں کیا دماغ میں تصور بٹھا لیا دینداری کا. اللہ کے بندو, صحابہ کی زندگی دیکھو کیسے چست تھے. ابھی ہم دوبارہ ایک ڈیجیٹل خانقاہ کروانے والے ہیں, سردیوں میں آپ کو سمندر میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور بھگائیں گے. جس نے میرے پاس آ کے بزرگ بننا ہے اس کو صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ, بولو اگر وہ جوان ہے تو صبح 4 بجے اس کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ جاگنگ کرنی پڑے گی. میں نے ایک دفعہ خانقاہ جامعۃ الرشید میں کروائی ہے. میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, اتنا اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے 3 دن کی خانقاہ چلائی تھی, اور میری نیت اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے یہ ذہن میں. میں نے پہلے ان تمام اپنے مریدوں کو جو تھے ان کو بتا دیا کہ یہ پیر اور مرید سب اس میں برابر ہیں. پیر کا درجہ ویسے تو زیادہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا یہ اس خانقاہ کی, اس کو آپ بدعت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, نئی خانقاہ کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں. اس میں جو پیر کا مقام ہے وہی کس کا مقام ہے, مریدین کا بھی. اب سوال میں پھر تم پیر کس بات کے, بھائی ہم ذمہ دار ہیں, امیر ہیں. بھائی جب بھی ایک جماعت ہوتی ہے تو ایک امیر ہوتا ہے نا, تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیر کہہ, کیونکہ پیر نہیں کہوں گا تو پھر مانیں گے نہیں لوگ. امیر کی نہیں مانتے, پیر کی مان لیتے ہیں لوگ. جب جس کو پیر نہیں مانتے نا اس کی مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا فرض یہی کریں کہ میں کیا ہوں, پیر ہوں. باقی میں نے کہا میں یہ خانقاہ اپنی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی. اب وہ سمجھ گئے کہ اب اصلاح میں اب ہمیں یہ مراقبہ ہوگا, پھر محاسبہ ہوگا. میں نے کہا کسی نے مراقبہ محاسبہ کیا مجھ سے پوچھے بغیر اچھا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ ہوگا کہ آپ نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے, اور جامعہ کے قریب ایک گراؤنڈ ہے, بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اس میں طلبہ فٹ بال کھیلتے ہیں. اس گراؤنڈ میں آپ کو صبح 4 بجے جاگنگ کرنی پڑے گی. میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ, میں اپنی اصلاح کے لیے, کہ تاکہ مجھے بھی تو ضرورت ہے نا کہ بھئی اصلاح ہو. تو وہ کہہ رہے یہ کون سی اصلاح ہو رہی ہے صبح جاگنگ. اصلاح تو یہ ہوتی ہے گناہوں کے خلاف بیاناتوں, بد نظری کے خلاف بیانات. میں نے کہا جب تمیز کی زندگی گزارو گے نا, جب تمیز کی زندگی گزارو گے تو گناہ بھی انشاءاللہ, بولو بھائی, چھوٹیں گے. جو پوستیوں کی طرح 3 بجے سوتا ہے 12 بجے اٹھتا ہے تو وہ نہیں گناہ چھوڑتا, سمجھ رہے ہو, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تمیز کی زندگی ہوگی تو خود بخود انشاءاللہ گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق. یہ یاد رکھیں جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی نا, ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈپریشن سے بچنے کے لیے گٹکا بھی کھائے گا, چرس بھی پیے گا, اور فلمیں بھی دیکھے گا, الٹی سیدھی بیہودہ چیزیں بھی دیکھے گا, اور بدتمیزی بھی کرے گا, بد اخلاقی سے بھی رہے گا. تو میں نے ان کو صبح 4 بجے اٹھا کے جب بھگایا ہے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا تھا کہ چند کو چھوڑ کر اکثریت چل نہیں سکتی تھی, دوڑنا تو دور کی بات. پھر ہم نے ان کو بھگایا, ہم نے کہا تھوڑا سا اسپیڈ مارو. تو 3 دن ان کو بھگایا ہے. تو بھاگو, تھوڑا سا اسٹیمنا پیدا ہو. اللہ کا کتا پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گے ہے بھائی, کتا پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گے. بچپن میں بس جو گھنٹی بجا کے بھاگنے میں ماہر نا, وہ تو اس کو تو آتا ہے بھاگنا, باقیوں کو بھاگنا ہی نہیں آتا. تو وہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی خانقاہ رہی. اس میں تہجد بھی تھی, ذکر اذکار بھی تھا, کیونکہ صرف بھاگنا کافی نہیں ہے, وہ انگریز ہم سے زیادہ بھاگ لیتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو ایک سسٹم ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ بس پڑھ جاؤ, دیندار معذرت کے ساتھ مجھ سمیت میں بھی نالائق ہوں, جتنا دیندار ہوگا معاشرے میں اتنا سست مشہور ہوگا, اتنا سست مشہور ہوگا. آج کل ایسا کچھ سیٹ اپ چل رہا ہے, ہلتے ہی نہیں ہے. میرے پاس لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ, ہم نے اس کو کالج میں داخل کیا, یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, یہ اتنا چست ہے, یہ مولوی بن رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. ہے بھائی, یہ تبلیغ میں چلا گیا, یہ سست ہو گیا. تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم نے علماء میں بڑے بڑے چست دیکھے الحمدللہ, اور یہ جو ہم چستی کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے علماء سے ہی سیکھی ہیں, گوروں سے نہیں سیکھی ہیں. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سیکھی ہیں کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے, چست ہونا چاہیے.